دین کا رستہ ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہونے کے باوجود آپ کو وہ سارا کچھ نہیں دے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ ہر قسم کی نعمتوں کا خالق ہے اور دلوں میں ان نعمتوں کی طرف کشش رکھنے والا بھی وہی ہے۔ اس کے باوجود وہ نعمتیں دینے والا رب اکثر اوقات آپ کو صبر سکھائے گا۔ آپ کے حصے میں صبر آئے گا کیونکہ آپ ایمان لائے ہیں، کیونکہ آپ کو وہ جنت لینی ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں اور کسی دل نے اسے محسوس تک نہیں کیا۔ تو کیا وہ جنت اللہ آپ کو ایسے ہی دے دے گا؟ دین کا رستہ انگاروں پر بیٹھنے، انگاروں پر چلنے اور انگاروں پر دوڑنے کے برابر ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ اگر آپ ان انگاروں پہ ایک جگہ بیٹھ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ زیادہ تکلیف ہوگی۔ آہستہ آہستہ چلیں گے تو بھی زیادہ تکلیف ہوگی۔ لیکن اگر آپ اس رستے پر بھاگیں گے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رستے میں دوڑنے کو کہا ہے، کیونکہ جب آپ اس رستے پر دوڑیں گے تو آپ کو زیادہ تکلیف نہیں ہوگی، آپ کو زیادہ اذیت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ بھاگ رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے ہم یہ اللہ سے گلہ نہیں کر سکتے، شکوہ نہیں کر سکتے کہ یار اب یہ کیوں لے لیا، یہاں کیوں آزمایا۔ اب یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ اگر آپ نے بہت زیادہ نافرمانی کر لی اور اس کو سیریس نہ لیا، کسی ایک گناہ کو، تو آپ کے دل پہ مہر لگ جائے گی، اور جب مہر لگ جائے گی تو آپ قرآن پڑھ رہے ہوں گے، پڑھا رہے ہوں گے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کے دلوں پہ مہر لگ چکی۔ اکثر اوقات آپ کو نہیں پتہ ہوگا، شاید کسی نے پڑھنے کے بعد سوچا ہوا اب یہ کوئی نئی آزمائش ہے۔ ایسا امتحان بالکل دین کے رستے میں اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، ایون کہ اگر انٹرنیٹ کے کوئی ذرائع نہ ہو تو اللہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ وہ آپ کو انٹرنیٹ مہیا کر دے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا۔ اکثر اوقات وہ آپ کا صبر دیکھتا ہے اور آپ کی کوشش دیکھتا ہے، آپ کرتے کیا ہیں، آپ کا رویہ کیسا ہے، آپ بولتے کیا ہیں، آپ اپنے منہ سے کیا نکالتے ہیں اللہ کے لیے۔ تو بہرحال اللہ کا ساتھ انتہائی ضروری ہے ان سب چیزوں کے لیے۔